رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ با ادب و آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، جمادی الاخری کی پہلی تاریخ کو جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ کے عرس کی تاریخ گزری ہے۔ اہل سنت و جماعت میں علمی اور عملی بیداری پیدا کرنے میں بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کی درسگاہ کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ آج بھی دین و سنیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آپ کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے چند نصیحت آموز باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ آج سے تقریباً 130 برس پہلے قصبہ بھوجپور یوپی میں پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے، ہجری سن 1312 میں۔ سرکار حافظ ملت علیہ الرحمہ کے دادا حضرت مولانا عبدالرحیم علیہ الرحمہ نے دہلی کے مشہور محدث شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی نسبت سے اس نو مولود پوتے کا نام عبدالعزیز رکھا، اس نیت سے تاکہ میرا یہ بچہ بھی عالم دین بنے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک نصیحت یہ ہے کہ جہاں ہمارے یہاں اولاد کی پیدائش ہو تو اس سے نیک نیتی وابستہ رکھنی چاہیے کہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، اور نیت سچی ہوگی تو اللہ ضرور فضل و کرم فرمائے گا۔ تو یوں آپ کے دادا مولانا عبدالرحیم علیہ الرحمہ نے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی نسبت سے نام رکھا، اور یہ بھی آج کے دور کا ایک المیہ ہے کہ لوگ نام رکھنے کے حوالے سے بھی جدت پسند واقع ہوئے ہیں، یعنی لیٹسٹ نیا نام ہو، اب اس کا کوئی مطلب بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا یہ کس کا رکھا ہوا ہے، بس ان کو لیٹسٹ چاہیے، اور پھر یہ کہ یا کوئی بالکل بنیادار بیکار قسم کا بندہ ہو اس کے نام پہ نام رکھنا ان کو پسند ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نام کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صالحین کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھو تاکہ اس نام کی تمہیں برکت مل جائے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے دادا حضرت مولانا عبدالرحیم نے
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے نام کی نسبت سے اپنے اس پوتے کا نام عبدالعزیز رکھا۔ آپ کے والد ماجد یعنی حضور حافظ ملت کے والد محترم حافظ غلام نور علیہ الرحمہ، ان کی بھی ابتدا سے تمنا یہی تھی کہ فرزند کو عالم دین بنایا جائے۔ اس لیے جب بھی بھوجپور میں باہر سے کوئی بھی عالم دین آتا تو حافظ غلام نور علیہ الرحمہ اپنے اس فرزند عبدالعزیز کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضور میرے اس بچے کے لیے دعا فرما دیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، سیکھنا چاہیے کہ صالحین کی دعائیں لینی چاہیے۔ تو یوں حافظ غلام نور علیہ الرحمہ اپنے فرزند کو لے کر پہنچتے تھے اور ان کے لیے دعا کراتے تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیمات جو ہے ناظرہ اور حفظ قرآن یہ اپنے والد ماجد حافظ غلام نور علیہ الرحمہ ہی سے حاصل کیا، یعنی ناظرہ بھی اور قرآن حفظ بھی دونوں اپنے والد محترم سے حاصل کیا۔ اس کے بعد اردو کی 4 جماعتیں اپنے وطن عزیز بھوجپور ہی میں آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عبدالعزیز یعنی حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ گھریلو مسائل کی وجہ سے آپ نے سلسلے تعلیم بند کر دیا اور اس کے بعد آپ نے مدرسے میں حفظ القرآن میں مدرس اور بڑی مسجد میں امامت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد سلسلے تعلیم رک گیا۔ اس پر حافظ ملت علیہ الرحمہ غمگین ہوتے تھے، گھریلو حالات کی وجہ سے انہیں تعلیم چھوڑنی پڑی تھی، مگر غمگین ہوتے تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جو نماز روزہ فرائض و واجبات کی بڑی پابند تھی، تو آپ غمگین ہو کر اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے تھے کہ آپ کو دادا حضور کا یہ فرمان کہ تم عالم بنو گے سنایا کرتی تھی، لیکن میں تو عالم نہ بن سکا۔ یہ سن کر کے آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور دعا میں مصروف ہو جاتی، دعا کر دیتی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب سلسلہ تعلیم دوسری مرتبہ کس طرح شروع ہوا؟ دوسری مرتبہ یعنی آپ نے ناظرہ حفظ اور ابتدائی 4 جماعتیں تو پڑھ کر پھر آپ نے حفظ کلاس پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے بعد آپ نے امامت بھی قبول کر لی، لیکن تمنا تھی کہ میں بڑا عالم بنوں۔ اب دوسری مرتبہ سلسلے تعلیم کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علامہ عبدالحق خیر آبادی علیہ الرحمہ یعنی علامہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے علامہ عبدالحق خیر آبادی یعنی علامہ عبدالحق خیر آبادی کے شاگرد رشید، ایک ماہر طبیب اور حکیم مولانا حکیم محمد شریف حیدرآبادی، یہ علاج معالجے کی غرض سے کسی کا علاج کرنے کے لیے بھوجپور تشریف لائے۔ تو حضور حافظ ملت کے والد محترم پھر ان کو لے کر کے ان کی خدمت میں پہنچے، اگرچہ بڑے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی دعائیں بزرگوں سے کراتے تھے اپنی اولاد کے، لے کے چلے گئے۔ اور پھر آپ کے یعنی حضور حافظ ملت کی ابتدا میں حکیم محمد شریف حیدرآبادی نے نماز ادا کی، چونکہ آپ امام بھی تھے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ۔ تو ایک دن حکیم حیدرآبادی مولانا علیہ الرحمہ نے کہا کہ آپ قرآن مجید تو بہت اچھا پڑھتے ہیں، اگر علم طب پڑھنا چاہیں، ڈاکٹری کا علم پڑھنا چاہیں تو میں پڑھا دوں گا۔ تو حضور حافظ ملت نے جواب دیا کہ میرا ذریعہ معاش امامت اور تدریس ہی ہے، اور روزانہ مراد آباد سے بھوجپور آنا جانا یہ بھی بڑی دقت کی بات ہے، تو میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ کے والد محترم حافظ غلام نور علیہ الرحمہ نے کہا کہ آپ آنے جانے والا سلسلہ بند کر دیں اور آپ مراد آباد ہی میں ٹھہر کر علم طب پڑھ لیں، ڈاکٹری کے علم حاصل کریں۔ چونکہ پہلے ہمارے یہ حضور حافظ ملت کے زمانے کے علماء جو ہوتے تھے نا،
وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس حکمت کا علم یعنی ڈاکٹری کا علم بھی ہوتا تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ مراد آباد چلے گئے۔ اب وہاں جب گئے تو حکیم صاحب جو مولانا تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں یعنی کچھ عرصہ تک انہوں نے سکھایا، پھر اس کے بعد کہا کہ اب میں تمہیں مستقل پڑھانے کا وقت نہیں نکال پاتا کہ تمہیں پڑھانے کے لیے کتابیں مطالعہ کروں پھر تمہیں پڑھاؤں، چونکہ مجھے سفر بھی کرنا رہتا ہے تو اس لیے میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لینا۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں آپ 27 سال کی عمر میں داخلہ لے، 27 سال کی، یعنی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی آج تو علم دین کی لائن میں لگا ہوا طالب علم جو پڑھ رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں 27 سال ہوگا میں کیا کروں، یعنی 27 دیکھو شخصیتیں بنتی کیسے، قابل قدر بندے نکلتے کیسے۔ 27 سال کی عمر میں 1349 میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی، مگر اب علم کی پیاس شدت اختیار کر چکی تھی جس کے بجھانے کے لیے کسی علمی سمندر کی ضرورت تھی۔ اب حضور حافظ ملت کی علمی پیاس بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، لیکن اب اس علمی پیاس کو کون بجھائے؟ اسی درمیان 1342 میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد ہوئی۔ آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد، جس میں بڑے بڑے علماء آئے، ان میں حضور صدر الشریعہ بھی تشریف لائے۔ دیکھو اللہ کیسے اسباب بناتا ہے، نیت سچی ہو تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت تشریف لائے۔ حضور حافظ ملت نے موقع دیکھ کر حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور صدر الشریعہ اس وقت جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں پڑھا رہے تھے، یعنی علم روحانیت دونوں ایک جگہ جمع۔ تو سرکار حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے حضور حافظ ملت کی درخواست پر کہا کہ شوال المکرم سے اجمیر شریف آ جائے، مدرسہ معینیہ میں تمہارا داخلہ میں کرا دوں گا۔ حضور حافظ ملت شوال المکرم میں اپنے چند ہم اسباق ساتھیوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچے، اور جن ساتھیوں کو حضور حافظ ملت لے کے پہنچے تھے ان میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ بھی شامل تھے، شارح بخاری علیہ الرحمہ، جی امام النحو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے مسلسل 9 سال تک پڑھا۔ حضور صدر الشریعہ سے کتنے سال تک؟ یعنی 1342-42 میں گئے تھے اور 1350 میں آپ فارغ ہوئے وہاں سے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ تقریباً 40 سال کی عمر آپ کی لگ بھگ ہو گئی پڑھنے میں۔ میں خود شبیر بھائی سے کئی مرتبہ یہ بات اپنے حوالے سے بھی کہتا رہا کہ شبیر بھائی مجھے 2 سال کی آپ اجازت دے دو، میں پڑھنے کے لیے چلا جاتا، خدا کی قسم۔ اور میں آج بھی یہ چاہتا ہوں، میں خود بہت تشنگی محسوس کر رہا ہوں، چونکہ جس موڑ پہ میں کھڑا ہوں اور میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اور علم کی ضرورت ہے، اور میری دلی سچی تمنا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے ایک موقع ملے گا کہ میں کسی سن رسیدہ متقی پرہیزگار عالم ربانی کی خدمت میں بیٹھ کر ابھی اور 2 سال تک پڑھے گا۔ تو خیر یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے جو ہمیں ابھارتی ہے اس چیز کا کہ پڑھو ابھی اور تمہیں ضرورت ہے۔ جن سے خدا کام لینا چاہتا ہے پھر ان کو اس معیار کا علم بھی لینا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ 1350 میں تقریباً 40 سال کی عمر آپ کی ہوئی اور آپ فارغ ہوئے اس مرکز روحانیت سے۔ اس کے بعد
حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا ایک سلسلہ بیعت اور ارادت ہے. توجہ سے سننا. طالب علمی کے زمانے میں شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی چوچا مقدسہ سے اجمیر شریف حاضر دینے کے لیے آتے تھے. تو چونکہ سلسلہ اشرفیہ بھی سرکار غریب نواز کے فیض ہی کی ایک شاخ ہے، سلسلہ اشرفیہ سلسلہ چشتیہ ہی کی شاخ ہے، تو جہاں سارے جھولیاں پھیلا کر مانگتے وہاں حضور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں بھی تشریف لاتے. اور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں کے پاس دوسرے سلسلوں کے ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ منوریہ معمریہ بھی تھا حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پاس. اور یہ سلسلہ قادریہ منوریہ معمریہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں صرف 4 واسطوں سے اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں غوث پاک تک پہنچتے ہیں. یعنی بیچ میں صرف 4 واسطے. اور وہ کون سے؟ ایک تو شیخ المشائخ سیدنا علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ، ان کو اجازت اور خلافت حضرت شاہ امیر محمد کابلی سے حاصل ہے. ان کو حضرت ملا اخون فقیر رامپوری سے، ان کو حضرت شاہ منور الہ آبادی علیہ الرحمہ سے. اور یہ شاہ منور الہ آبادی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ ان کی عمر شریف 550 سال کی تھی. تو شاہ منور الہ آبادی علیہ الرحمہ کو حضرت شاہ دولہ قدس سرہ العزیز سے خلافت اجازت حاصل تھی، اور حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار غوث پاک سے خلافت حاصل تھی. سبحان اللہ. تو یہ صرف 4 واسطے درمیان میں حضرت شاہ امیر محمد کابلی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ ملا اخون فقیر رامپوری علیہ الرحمہ، شاہ منور الہ آبادی علیہ الرحمہ اور شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان 4 کے واسطے سے سلسلہ منوریہ معمریہ یہ اجازت سرکار علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے پاس تھی. حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ جب اجمیر شریف میں طالب علمی کے زمانے میں تھے، اور آپ کی فراغت کا ادھر زمانہ 1350 ہجری کا، جب آپ 9 سال غریب نواز کی چوکھٹ پر صدر الشریعہ سے پڑھتے رہے، اور پڑھ کر کے جب آپ فارغ ہوئے، اسی وقت اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں اجمیر شریف تشریف لائے. اور یہی سلسلہ جو 4 واسطوں سے سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، تو فراغت کے بعد حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے خصوصی حافظ ملت کو یہ فیضان ملا کہ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر آپ نے اس سلسلہ معمریہ کے اندر بیعت قبول فرمائی، اور آپ ان کے طالب بھی بنے. یعنی وہاں پر آپ نے اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئی، طالب بھی ہوئی. اور فراغت کے بعد جب حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ مبارک تشریف لائے، تو کچھ دنوں کے بعد شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں مبارک پور تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کو اجازت اور خلافت سے سرفراز فرمایا، خلافت بھی عطا فرمایا. حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ نے مجھے خلافت دی، مگر میں تو اس کا اہل نہیں ہوں. تو اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا داد حق را قابلیت شرط نیست. اللہ جب انعام دیتا ہے تو قابلیت کی شرط ضروری نہیں، جو قابل نہیں بھی ہوتا اللہ اسے بھی دیتا ہے. تو یہ ایک انعام ہے تمہارے لیے. حضور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ جب اس طرح سے علم اور روحانیت دونوں کا سنگم بن کر کے جب آپ
آگے تشریف لائے تو آپ کا معاملہ یہ ہوا، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دیکھیے توجہ سے، فرماتے ہیں زندگی میں، یہ صدر الشریعہ کا الفاظ ہے، زندگی میں دو ہی باذوق پڑھنے والے ملے، زندگی میں دو ہی باذوق پڑھنے والے ملے، ایک مولوی سردار احمد یعنی محدث اعظم پاکستان، اور دوسرے حافظ عبدالعزیز یعنی حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آباد۔ یعنی یہ حضور صدر الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ذوق پڑھنے والے دو ہی ملے، اب دونوں کا فیضان دیں، ادھر وہ پہنچے تو پورا سلسلہ فیض کا عام کر دیا، اور ادھر انہوں نے پورے ہند کو علم سے منور کر دیا۔ یہ حضور حافظ ملت جن کے بارے میں سرکار کلام سید مختار اشرف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مولانا حافظ ملت مخلص، ایثار پسند، ہمدرد تھے، ان کی خوبیاں تحریروں سے باہر ہیں، یعنی ان کی خوبیاں کتنی لکھی ہیں، لکھائی سے باہر ہیں، اس قدر زیادہ حضور حافظ ملت کی عظمت و شان ہے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ یہ سنت کے پابند تھے، اور سنت کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ نہایت متوجہ رہتے۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت کے داہنے پاؤں میں زخم ہو گیا، جمڑی سائڈ کے پاؤں میں زخم کچھ ہو گیا۔ ایک صاحب دوا لے کر آئے اور کہا حضرت یہ دوا حاضر ہے، آپ اس کو لگا لیجیے۔ سردیوں کا زمانہ تھا، حضور حافظ ملت نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے پہلے الٹے پاؤں کا موزہ اتارا، یعنی زخم سیدھے پاؤں میں لگا تھا، مگر زخم پر جو دوا لگانی تھی اس کے لیے آپ نے پہلے الٹے پاؤں کا موزہ اتارا۔ تو وہ دوا لانے والا شخص بول پڑا حضرت زخم تو سیدھے پاؤں میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موزے نکالتے وقت الٹے پاؤں کا پہلے اتارنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ سے ایک بندہ مسجد میں کچھ سوال کرتا ہے، آپ اس کو جواب دیتے دیتے مسجد کے گیٹ سے باہر ہو، اور آپ باہر ہونے کے بعد پھر واپس مسجد میں آئے، پھر باہر نکلے، تو وہ جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں گئے تھے مسجد میں، کچھ رہ گیا تھا، میں نے تو دیکھا کہ آپ گئے واپس آ گئے۔ کہا میں تمہارے ساتھ نکلا مسجد سے باہر تو مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ میں سنت کے مطابق نکلا یا خلاف سنت نکلا، تو میں اس لیے واپس گیا ہوں تاکہ مسجد سے نکلنے والی سنت پر عمل کروں۔ یعنی آپ دیکھیے یہ علم ہے اور یہ عمل ہے اور یہ ان کا اخلاص ہے۔ سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ عمر تقریباً آپ کی 70 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، اور آپ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، جس بس پر آپ تشریف فرما تھے اتفاق سے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کی جلالت علمی سے بہت متاثر ہوا، اور بار بار وہ ڈاکٹر حضور حافظ ملت کو دیکھتا رہا، اور اس نے تعجب سے پوچھا مولانا صاحب میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ کی بینائی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں میں بچوں کی آنکھوں جیسی چمک ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے لیے آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ حضور حافظ ملت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب میں کوئی خاص دوا وغیرہ تو استعمال نہیں کرتا، ہاں ایک عمل ہے جسے میں روزانہ بلا ناغہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ رات کو سوتے وقت سنت کے مطابق سرما لگا کے سوتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرا یقین ہے کہ اس عمل سے بہتر آنکھوں کے لیے دنیا کی کوئی دوا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی زندگی تھی۔ میں اکثر ایسے
علماء کو پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی ان کی غلامی میں گزرے، کچھ ان سے ہم سیکھ سکیں۔ ان کی صحبت تو ہم نہ پا سکے مگر ان کی باتیں تو ہمارے لیے صحبت بن سکتی۔ حضور حافظ ملت کی زندگی ایک سادہ زندگی تھی۔ گھر کے اندر آپ کی سادگی اور تھوڑے پر گزارے کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک بار آپ کی بڑی صاحبزادی نے رات کے کھانے میں آپ کے سامنے ڈلیا میں روٹی رکھ دی اور بعد میں دال کا پیالہ لا کر قریبی میں رکھ دیا۔ روشنی دور اور کم تھی اس لیے آپ کو دال نظر نہیں آئی، صرف سوکھی روٹی کھا کر پانی پی لیا۔ پھر کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے لگے تو آپ کی صاحبزادی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے دال نہیں کھائی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا اچھا دال بھی ہے؟ میں سمجھا کہ آج صرف روٹی ہی موجود ہے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس چیز میں، یعنی آج ہم لوگ جب کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں ہم لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر خفا ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں، ہمیں ان کی قدموں میں بیٹھ کر پڑھنے کا شرف ملا۔ خدا کی قسم اگر ہمیں ان کے دیار علم میں بیٹھ کر پڑھنا نصیب نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس بھی کوئی علم نہ ہوتا اور کوئی دین و سنیت کا درد نہ ہوتا۔ یہ سچے اہل سنت کے محسن تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی سنیت کے لیے لگا دی۔ کہاں مدرسہ اشرفیہ سے دارالعلوم اشرفیہ اور کہاں دارالعلوم اشرفیہ سے الجامعۃ الاشرفیہ۔ حضور حافظ ملت نے اپنا خون جگر لگا کر کے اس ادارے کو سینچا ہے اور آج یہاں کے فارغین پوری دنیا میں دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو حافظ دین و ملت کے لاکھوں سلام۔ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں ہو یا مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی ہو، خیر الاسقیاء ہو یا ممتاز الفقہاء ہو، آپ پوری دنیا اہل سنت کو اس وقت کھنگال ڈالیں، سر فہرست تو وہ علماء نظر آئیں گے جو حضور حافظ ملت کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ یہ اس کی اخلاص کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگیاں میں تو یہ سمجھتا ہوں عوام کو بھی پڑھنی چاہیے اور عوام سے زیادہ علماء کو ان کی سیرت پڑھنی چاہیے تاکہ ہم ایک کام کے بندے بن سکے۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے مجھے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔